لکھ سانو برا آکھے لکھ سانو گندا آکھے قسم خدا دی سانو پرواہ نہیں اساں آخرت دی گل سنانی سنانی ہے حیا دی گل سنانی ہے مسلمان جواناں نو اسلاف تے اپنے بزرگاں دا کردار سنانا ہی سنانا ہے دھیاں بہناں نو سیدہ زہرا دا پردہ سنانا ہی سنانا ہے حیا دی گلاں سنانیاں نے اساں دسنا ہے او دھیاں اوے تہاڈے واسطے کردار کافراں دیاں کنجریاں دا نہیں تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ زہرا دا ہے تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہے اما عائشہ صدیقہ دا ہے غوث پاک دی اما پاک دا ہے اسا غلام جو محمد پاک دی ہوئے اسا کردار کافر دا اپنائیے تے بھبدا نہیں محمد پاک دا دل دکھدا ہے او یارو جے چراغ وچ ملاوٹ ہوے چراغ چپ نہیں رہندا اگر دل دے اندر ایمان دا چراغ روشن ہوے پھر مومن بھی چپ نہیں رہ سکدا اگر آکھ دے ہو چشتی چپ کر جان رلا کرنا تساں ساڈ چھڈ دیو اساں بھی چپ کر جاواں گے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد ثنا درود خاتم الأنبياء له التحية والثناء بعد قادر مطلق جل جلاله
دعا ہے مالک تعالی جل جلالہ بندہ ناچیز دل نو دماغ نو زبان و نگاہ ذہن ہر طرح کی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں سنیاں زلف پاک اللہ کلمہ حق بولنے توفیق نصیب فرماوے دوستان شادی انشاءاللہ العزیز خانہ آبادی دے موقع دوتے محفل میلاد شریف دا اہتمام کیتا ہے دین پاک دی سچیاں سچیاں گلاں سننے واسطے حاضر خدمت ہوئے ہیں جناب پوری تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالی سب دا حاضر ہونا تشریف لے آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرماوے مولا تعالی من اخلاص نال خلوص نال محض اللہ دی رضا واسطے دین پاک دیاں باتاں اللہ رسول دین دی گلاں سمجھانیاں اس دی توفیق نصیب فرماوے اور ساتھیاں اللہ تعالی جنہاں دوست اہتمام کیتا اللہ تعالی انہاں وڈا تو وڈا اجر و صلہ نصیب فرماوے جس طرح انہوں نے کام دے واسطے بنیاد نبی علیہ السلام آپ دے میلاد شریف اور اللہ رسول دی رضا نو مقدم رکھ دے ہوئے کام کیتا ہے اللہ تعالی اگلے کام بھی بخیر و عافیت و آسانی دے نال اللہ رسول دی رضا دے مطابق جی میں رب رسول راضی ہوں اسی طریقے نال پورا کرنے دی توفیق نصیب فرماؤ دوستو ٹوٹ کے ذرا کٹیج کے بیٹھ گئے ہیں کچھ ساتھی اندر تشریف فرمائیں انہوں دا ارادہ ہے بھی اساں سوئیں بھی آرام بھی کریے تو سانو پوچھ گچھ نہ کیتی جائے تو انہوں نے گزارش ہے کھلے دل نال باہر تشریف لے آن انشاءاللہ العزیز اگر وہ آرام بھی فرمان گے پیار نہ لگ دو مرتبہ گل بات کر کے انہوں نے کچھ نہیں آکھیا جائے گا آرام فرمان دا بھی موقع ضرور دیتا جائے گا اگر پھر بھی مجبوری ہے میں تو ذرا چادری اتنی موٹی چلی لپیٹ کے بیٹھا میں تو ذرا تکلیف دا مسئلہ ہے محسوس ہو رہا ہے اتنی زیادہ سردی نہیں جتنا محسوس کروایا جا رہا ہے خیر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا ایک ابتدائی دل لگی دی گل سے اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے دی اور جناب پر سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے میں جناب پر موقع محل دی مناسبت میں سامنے رکھ دے آیا اسلام دے اندر شادی دا مقصد کیا ہے اے میں جناب پر قرآن مجید و احادیث مبارکہ دی روشنی کے اندر پیش کراں گا دوسرا توجہ نال بیٹھنا ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا دوستو پہلی گزارش یہ ہے میں ہن گل نو شروع کر لیا تہاڈی پوری توجہ اور دھیان ہونا چاہیے دوستو ایک گل ذہن وچ رکھو مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ آپ دے چاچے دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مدنی تاجدار نے انہوں نے ایک نصیحت فرمائی سی جڑی میں جناب پر پیش کرنا چاہوں خیر خواہی دی گل وڈے وڈیاں عمراں نال نہیں بندے ہوندے وڈے وڈے عمراں نال نہیں وڈی سوچ اور وڈے کردار نال سوچ پست ہوئے بندہ نہیں ہوئے اچھی سوچ کدو بندی میں بہت لمبا نہ کراں گل اچھی سوچ کس وقت بندی جس وقت اس سوچ دا تعلق نیچ شے نال جڑدا ہے نیچ بن جاندی ہے اچھی شے نال جڑدا ہے اچھی بن جاندی ہے مجری عرض کر رہا سا توجہ سمجھدار بندے دی ایک نشانی ہوندی
او سمجھداری والی جی گل اسی نا اون دے ول ضرور کان دھرے گا رکھے. مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک گل فرمائی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دا بیٹا ہے. اور پھر ایک گل ذہن چ رکھو حضور دی ظاہری حیاتی دے اندر انہاں دی عمر تقریباً ہوئے گی کوئی 9-10 سال دے لگ بھگ، زیادہ نہیں. مگر انہاں نو اللہ تعالیٰ نے دینی جذبات کتنے نصیب فرمائے سن. حیران ہو جاؤ گے دینی جذبات اور سمجھ جاری بات ہے جنہاں دی تربیت خود مدنی تاجدار کرن. خود مدنی تاجدار جنہاں دی تربیت فرمان کے تسا خود اندازہ لگاؤ اس بندے دی سوچ فکر عقل سمجھداری دا کی عالم سمجھ دا کی عالم ہوئے. دوستو ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑی نبی پاک نے گل کیتی سی نا وہ تو میں سنانا مگر اس تو پہلا جڑی گل کرن لگیا وہ اگے گل آ رہی ہے جنہاں تعلق اپنے موضوع دے نال ہے. میں جڑی گل سنان لگیا اس نو سمجھو. اللہ تعالیٰ انہاں نو سمجھ کتنا نصیب فرمائی سی، انہاں نو عقل اللہ تعالیٰ نے کتنا نصیب فرمائی سی. دین دا درد دین دا شوق انہاں نو کتنا سی. انہاں حضور پاک انہاں دی خالہ پاک حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں پاک. پھر سمجھو انہاں دی خالہ پاک حضور دی گھر والی اور حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں پاک. اتھے ایک گل ذہن چ رکھیا جی میرے مدنی تاجدار نے ایک جملہ بولیا سی. فرمایا میں رشتے دیتے نے رشتے لے نے رشتے دیتے رشتے لے. فرمایا محمد نے اپنی مرضی نہیں کیتی جویں رب نے فرمایا میں محمد نے اوویں کر چھڈا. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں ادھر ویکھو پتہ لگیا مدنی تاجدار رشتہ دیتا ہے جڑا ادھر بھونکے وہ بھی رب تے اعتراض پہ کرتا ہے. جدھروں میرے نبی نے رشتہ لیا جڑا ادھر بھونکے گا وہ بھی رب تے اعتراض پہ کرتا ہے کیونکہ میرے نبی نے خود مرضی کی تھی. سنو حضرت عبداللہ ابن عباس اتھے کہ چھوٹی جی گل کر کے چلنا. قرآن مجید نے سورۃ النور ہے. سورۃ النور دے اندر 2 رکوعاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ و طیبہ و طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دی پاکی دا بیان کی. انہاں دی پاکی دا بیان کیتا ہے. حضور دی گھر والی ساڈی ماں ہے تہمت لگی ہے. میرے نبی خاموش رہنے رب نے پاکی تے صفائیاں بیان کیتیاں نے. کیوں سوال پیدا ہوندا ہے گھر والی ہوے اعتراض ہوے جواب گھر والا دیندا ہے پر ایتھے حضور خاموش نے رب بول رہا ہے. کیوں سجنوں ادھر ویکھو پھر گل سمجھو. پہلا سوال سمجھو کہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ حضور دی گھر والی ساڈی ماں پاک اعتراض ہویا. حالانکہ دنیا دا اصول ہے جس وقت گھر والی تے اعتراض ہوئے شوہر بول جائے پر ایتھے شوہر خاموش ہے رب دا قرآن بولے. کیوں سجنا حضرت عائشہ صدیقہ انتخاب مصطفیٰ نہیں انتخاب خدا ہے. جدو خدا انتخاب کیتا ہے پھر صفائیاں دے پاکیاں بھی خود رب نے بیان فرما چھڑی. توجہ ہے غور نال سمجھنا غور نال. انہاں نے آدھی خالہ پاک حضور دی گھر والی سمجھ رہے ہو نا ساڈی ماں پاک دیکھو اساں فخر نال آکھنا ہے گھر والی حضور دی ہوے ساڈی ماں ہوے ساڈا تعلق کیویں نہ جڑ جائے گا. ایسی گالوں فخر نال بیان کرنا چاہیے. کیوں جدو قیامت ہوے گی نا اے جڑے رشتے خون والے ہیں نے نہ کام نہیں آنا. جو رشتے نے کام آنا ہے تے محمد پاک دی محبت تے پیار والے رشتے نے کام آنا. سمجھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے حضور پاک نو عرض کرنی حضور تسا میری خالہ دے گھر آرام فرمانا تے میرا جی کردا ممی رات نو آ جاواں آرام کراں گا باہر لیٹ جاواں گا. جدو جنابری پچھلی رات اٹھو گے تے میرا جی کردا ہے جدو تسا عبادت کرو تے میں تہاڈے نال رل کے عبادت کراں تے پھر ویکھا تسا کی کردے ہو تے امت نو بیان کر دیا. ہویا کیا مدنی
تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رات اٹھے، اٹھ کے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اٹھایا، فرمایا اٹھ میرے چاچے دا پترا اٹھ، اپا نفل پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ جدو حضور اٹھے وضو کرایا، خود وضو فرمایا، اس تو بعد جس وقت آپ مصلی تے کھڑے ہوئے آپ نے انہاں نو اپنے برابر کھڑا کیتا۔ توجہ آپ نے برابر کھڑا کیتا، نفل نیت لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیر رشکایا تے پیچھا ہو گئے۔ حضور پاک مدنی تاجدار آپ سرکار نے جدو دو نفل پورے فرمائے، آپ نے ایک ورہ نماز دے اندر پھڑیا، بالکل برابر کھڑا کیتا، پھر پیچھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پکڑ کے برابر کھڑا کیتا، پھر پیچھا ہو گئے۔ پھر آپ نے پکڑ کے برابر کھڑا کیتا، پھر پیچھا ہو گئے۔ جدو سلام پھیریا حضور نے فرمایا، اے میرے چاچے دے پوترا، میں تینوں اپنے نال برابر کھڑا کردا سا، پیچھے کیوں ہو جاندا سے؟ قسم خدا دی کر کے نہ جملہ سن کلیجہ باہر آ جاندا ہے۔ 8-9 سال دی عمر دا بچہ ہوئے، جملہ سن۔ عرض کیتی کیف یقوم بحذائک ویعلم انک رسول اللہ، سونیا جیڑا بندہ جاندا ہوئے تو رب دا رسول ہے، بھلا تہاڈے برابر کھڑا ہو سکدا ہے؟ توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، توجہ نال بولو، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر ویکھو انہاں نو جڑی حضور نے گل کیتی سناواں تے آدے موضوع نال گل جوڑاں۔ سجنوں انہاں نو میرے مدنی تاجدار نے ایک گل فرمائی سی، حضور دے نال نے حدیث سچ آیا ہے کہ حضور نے حضور دی انگلی تو پھڑیا ہویا ہے، یا پھر یہ حضور جانور تے سوار نے، اپنے گدھے شریف تے سوار نے، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے، توجہ پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اس ویلے میرے نبی نے فرمایا، اے میرے چاچے دے پوترا ایک گل کراں؟ حضور فرمایا جدوں سوکھا ویلا ہوئے نا، آسانی وچ ہوے، سوکھا ہوے، فرمایا رب نو نہ بھلاویں، جدو اوکھ ہوے گا رب تینوں نہیں بلاوے گا، تیری باں پھڑ کے بننے لا چھوڑے گا۔ میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سمجھ رہا؟ ہن اینو میں تھوڑا جو کھول کے اگے گل نو چلانا ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں ادھر ویکھو میں کی عرض کر رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نو میرے نبی نے فرمایا میرے چاچے دا پوترا، دیکھ لفظ کتنا پیارا ہے، فرمایا میرے چاچے دا پوترا یاد رکھ لے، جدو سوکھا ہوئے نا، خوشی ہوئے، آسانی وچ ہوئے، میرا دل غم وچ نہ ہوئے، خوشی وچ ہوئے، آسانی وچ ہوئے، اس ویلے رب نو نہ بھلاویں، رب نو نہ بھلاویں، اس وقت مولا نو یاد رکھی، پھوک کے قدم اٹھاویں، کدے رب ناراض تے نہیں، کدے رب ناراض تے نہیں ہوئے گا، کدے رب ناراض تے نہیں ہوئے گا، انج گزار تے پھر جدو اوکھا ہوئے گا۔ اقبال آخدا تو میرے والا میں تینوں دسنا وا، جے تو سوکھ ویلے رب نو یاد رکھے گا، رب دی مرضی دے مطابق قدم اٹھاوے گا، اپنی زندگی رب دی مرضی دے مطابق گزارے گا، جدو اوکھا ہوئے گا تے مڑ آواز آوے گی، کی آواز آوے گی؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئی؟ سجنوں اے بڑا شیطانی جال ہے، اے بڑی نیچ سوچ ہے، گھٹیا دماغ ہے کہ ہر ویلے دین نال نہیں رکھنا چاہیے دا۔ مولویو سانو آدھی مرضی دے مطابق بھی کرن دیو، کوئی آدھی مرضی دے مطابق بھی کرن دیو۔ سجنا یہ مرضیاں کرے گا پھر مولا بھی مرضیاں کرے گا، تو آدھے آپنو مولا دے سپرد کر دے، رب آدھی تقدیر تیرے سپرد فرما چھوڑے گا۔ یا نہیں سمجھ رہا ہو؟ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں اے جڑا ویلا ہوندا ہے نا، ایک بس رشتہ دار برادریاں، دوست، سجن، بیلیاں، طبیعت دی آزادی ہے، میں کھول کے کچھ کراں، یہ خوشی دا موقع ہے۔
سونے ہو ادھر ویکھو ایک جملہ بولنا انہوں ذہن چ رکھیا ہے یارا ہووے حضور دا غلام تے حضور دا عاشق ہوئے خوشی انج مناوے کہ مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے گل کراں بڑی باریک گل ہے تھوڑی جی توجہ نال سنیا جے تنوں ایک گل کراں محمد پاک دی تکلیف دی رب نو کتنا پرواہ ہے گل کراں اللہ نو تکلیف ہوئے رب دی ذات انج دی نہیں اللہ نو تکلیف ہوئے رب دی ذات انج دی نہیں کیونکہ جڑا رب ہے نا رب اوتھے کوئی تبدیلی نہیں رب دی ذات پریشان ہوئے رب نو تکلیف ہوئے انج نہیں ہے پر صدقے جاواں تانوں پتہ ہے جدوں محمد پاک دی تکلیف دی گل ہوئی ہے تے رب نے کی فرمایا رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اللہ فرماندا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وہ جڑا اللہ نو تکلیف دیوے تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیوے رب نو تے تکلیف ہوندی نہیں پر ویکھ رب نو آدے یار دی تکلیف دی کتنا پرواہ ہے رب فرماندا سانو ہوندی نہیں پر جدوں ساڈے یار نو ہوے ایسا سمجھنے ہیں جویں سانو ہو گئی قرآن سجنا ہووے غلام اے ہووے مدنی ساجدار دا نوکر تے خادم تے عاشق ہووے تے رب سونا ایڈی پرواہ کرے تے آکھے میں اپنی مردیاں کرساں تے مولویاں دی گلاں نہ جھلسن یاد رکھ لے او منافق ہے اے خوش ہووے تے مدنی تاجدار ناراض ہون اینو خوشی کہ میرے مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے اینو خوشی مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے سجنا ایسیاں خوشیاں نو ساڑ کے سوا کر دے کہ تو میں خوش ہوئیے کہ مدنی تاجدار ناراض ہون آدھا ایمان بنا جو بھی ہویا جان وجود ٹوٹے ہو سکدا پر آدھے یار دا دل نہیں دکھا سکدا ساڑا پیر بہو بولیا سنا آواز ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا جیوں دے امری او جرے رکھے سو رہی
سجنوں در ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا عرض کر رہا سا یہ کیویں ہو سکدا ہے تو میں ایمان بھی اندر ہوئے ایمان بھی اندر ہوئے تو میں خوش ہوئے تے مدنی تاجدار ناراض ہون تیرا میرا دل خوش ہوئے تھے مدنی تاجدار دا دل دکھدا ہوئے یارو پھر اندر ایمان ہی نہیں رہ گیا اگر ایمان ہوئے مدنی تاجدار جیڑے کم تے ناراض ہون مومنوں نہ کم تے کیویں راضی ہو سکدا ہے خوش کیویں ہو سکدا ہے تاں کر کے ایمان دی نشانی بیان کیتی گئی ہے ایمان دی نشانی کی ہے اے نہیں کہ جڑا مومن مسلمان ہوتا ہے ان دے کول گناہ نہیں ہوتا ان دے کول گناہ نہیں ہوتا اے گل نہیں گناہ کر بیٹھدا ہے پر اندر ایمان نہ ہووے بندہ دل دے چین تے سواد نال گناہ کردا ہے یار گل ساری خراب کر خدا دا خوف کرو حیا انہاں نے سکھایا یار خدا دا خوف کرو یار گل ایڈی جوڑنی اوکھی ہوندی گول تو سکے تے چٹ کر دیتا خدا دا خوف کرو اللہ تانوں سمجھ دے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا گل نوں سمجھیا جے اے کیویں ہو سکدا ہے میں دس رہا سا کہ مومن گناہ کرے دل دے چین نال نہیں کردا اندر دے سواد نال نہیں کردا بے چینی نال کردا ہے انہوں چین نہیں آؤندا سجنوں بندہ گناہ کرے بندہ برائی کرے اللہ دی نافرمانی کرے اندر چین ہوے ایمان نکل گیا ہے سجنا جڑے کھماں نو میرے نبی نے پسند نہیں کیتا گل کر لگیا وا میرے نبی نے فرمایا سی میں دنیا دے اندر آیا پتاں نو توڑن واسطے آیا وا تے ساز واجیاں نو توڑن واسطے ایک پت نے دوجا ساز واجے نے انہاں نو توڑن واسطے آیا وا جڑا آکھے برات ٹرے اگر نال ساز واجے ڈھول ڈھمکنا نہ ہوئے نال بینڈ باجے والے نہ ہون یہ تے جی جنازہ پہ جاندا ہے یہ تے جنازہ پہ جاندا ہے شادی بھی آ تھوڑا ہے او یارو جڑی شے نو میرا نبی توڑے جڑی شے نو میرا نبی پسند کرے امتی آکھے میری رونق کیوں تو بنے گی جدوں میری شادی نال رونق کنجرا دی ہوے گی بینڈ باجی والے دی ہوے گی مگر نہ یاد رکھ لے اندر ایمان ہوے تے دل آکھدا ہے وقتی رونق بناواں ساز واجا بینڈ باجیاں دے نال مدنی تاجدار دا دل دکھے گھر کیویں وسے گا گھر ادوں ہی وسنا ہے جدوں مدنی تاجدار نے راضی ہونا ہے او یارو ادھر ویکھو بڑے کمینے لوگ ہوندے نے وہ جڑے آکھدے نے برات یہ پھبدی ہے تے بینڈ باجا نال نہیں سونیو نہیں اگر پھبدی ہے تے ادوں پھبدی ہے وہ جدوں برات جاوے برات نال اللہ دا قرآن پڑھی وے نبی دی ذات تے درود بھیجے نبی دی ذات تے درود پڑھیا جاوے وہ پوری کائنات تیرے ویاہ نال رل جاوے تیری ٹور بنی ہوئے خوش ہوئے اگر مدنی تاجدار ناراض نے تیری دنیا بھی اجڑ گئی ہے اگلا جہان بھی اجڑ گیا ہے برات نال کوئی نہ جاوے میرا مدنی رحمت دی نگاہ فرماوے رب تیرا اے جہان بھی آباد کر دے گا اگلا جہان بھی آباد کر چھوڑے گا سجنا توجہ ہے زندہ بازر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا انہاں گلاں دی میں اگے جا کے تفصیل کرنا وا تانوں سناواں حضور دے ایک غلام دی گل عاشق دی گل سنانا وا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ حضور دے ایک یار حضرت بشر بن معرور بولو کون ہے
حضرت بشر بن معرور اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ سجنہ ادھر ویکھنا توجہ نال گل نوں سنیا جے، حضرت بشر بن معرور صدقے جاواں جس وقت غزوہ خیبر ہویا ہے، یہودیاں نال جنگ ہوئی ہے، یہودیاں نال جنگ ہوئی، علاقہ فتح ہویا، یہ ڈی کھوینی قوم ہے، میدان چ نہ لڑ سکن تے پھر کڈو پیچھے وار کر دینے۔ ہویا کیا، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہودن بی بی سی، یہودن بی بی سی، انہیں حضور دی دعوت کیتی ہے، حضور دی دعوت کیتی ہے، کھانا پکایا وچ زہر ملایا، زہر ملایا۔ رب نے جدا واقعہ کیوں بنوایا؟ رب نے تینوں میں نو سمجھانا سی ساڑے محمد دے اندر کمی نہیں، پر جنی یہودی قوم نے محمد پاک نال وفا نہیں کیتی، امتیوں تہاڈے نال وفا کتھوں کرے گی؟ کدے انہاں نو سجن نہ سمجھیا جے، کدے انہاں نو بیلی نہ سمجھیا جے۔ او سجنا ادھر ویکھ، مدنی تاجدار دی دعوت ہوئی، آپ سرکار نے لقمہ اٹھایا، آپ نے نال صحابی حضرت بشر بن معرور بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھایا، منہ وچ پایا، منہ وچ پایا ہے۔ مدنی تاجدار نے جدو پرکی نو منہ دے نیڑے لے آندا ہے، بوٹی بول پئیے، بوٹی بول پئیے، آخدی حضور مینوں نہ کھاویا جے، میرے وچ زہر رلی ہوئی ہے، میرے وچ زہر رلی ہوئی ہے۔ سجنا ایتھے گل کراں، جدوں اس گل نو دماغ دے کوڑیاں نے پڑھیا، انہاں کیا پتہ لگیا حضور دے کول علم غیب نہیں، میرا نبی کچھ نہیں جاندا، بوٹی بولی ہے حضور نو پتہ نہیں لگیا، پر جدوں شان شریعت امام اہل سنت دے لوگاں نے پڑھیا، عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ ورگاں نے پڑھیا، انہاں فرمایا یہ دے اندر تے ساڈے نبی دی عظمت ٹھاٹھاں پہ مار دی ہے، کیویں ٹھاٹھاں پہ مار دی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے مردہ زندہ کیتا، ٹھڈا ماریا، فرمایا اٹھ رب دے نال تے تو اٹھ بھی آئے، اٹھ رب دے حکم دے نال تے اٹھ بھی آئے۔ پر سجنا او مردہ سی جندے تے ایک بارہ موت آئی سی، پر جنوں میرے نبی نے زندہ کیتا ہے اون دے تے 4 بارہ موت آئی ہے۔ بکری ہے ذبح کیتا، پہلی موت کھل اتاری، دوسری موت ٹوٹے ٹوٹے کیتے، تیسری موت ہنڈی وچ پکایا، چوتھی موت 4 بارہ جتے تھے موت آئی ہے، میرے نبی نے ہاتھ لایا ہے، رب زندگی دے چھوڑی ہے۔ سجنا گل سنیا جے، ادھر ویکھنا، حضور نے جدو لقمہ منہ دے نیڑے کیتا ہے، منہ دے نیڑے کیتا ہے، حضور نہ کھاویا جے میرے وچ زہر رلیا ہو جائے۔ حضور نے لقمہ رکھیا، حضرت بشر بن معرور آپ اندر لگا بیٹھے سن، اندر لگا بیٹھے سن، توجہ وچ ایڈا سخت زہر رلیا ہویا سی، آپ دا کلیجہ کٹیج کٹیج کے باہر آن لگ پیا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آن لگ پیا ہے، تڑف رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بشرا کیا تنوں پتہ نہیں لگیا ایندے وچ زہر رلیا ہویا سی؟ حضور جدوں میں لقمہ تھلے لے گیا سا مینوں پتہ تے لگ گیا سی، فرمایا پھر انگل مار کے باہر کڈ دینا سی۔ عرض کیتی حضور اٹھ کے باہر جاندا ایڈا موقع ہی نہیں سی تے تہاڈے سامنے انگل مار کے کڈنا گوارا نہیں کیتا، کیوں مینوں اردو آوے گا، مینوں الٹی آوے گی، تہاڈے دل نو تکلیف ہونی ہے۔ عاشق اندر تے چروا سکدا ہے پر آدھے محبوب دا دل نہیں دکھا سکدا۔
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارا تو میں بھی آدھے آپ نو غلام صدانے پر ویختے سیادی زندگی وال غور کریے کھیڑیاں شیاں نے تیرا جی ہے ایک پاسے محمد پاک دا حکم ہے آدھے جی دی گالو نو چھڑے آوے تے محمد پاک دی گالو نو منے آوے سجنا ادھر دیکھو قسم خدا دی سا تاریخ پڑھیے پتہ لگدا ہے جنہ محمد پاک دے حکم دیا کہ جی کیتی ہے آدھے جی دی نہیں منی محمد پاک دے حکم دیا کہ جی کیتی ہے قسم خدا دی کائنات دی ہر شے انہاں دے حکم دیا کہ جی کرنے والی ہوندی ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا میں قرآن مجید دی آیت سناواں جن وچ شادی دا مقصد پھر رسم والے پاسے آواں ہو سکدا ہے کسی دے دل دماغ تے گل اثر کر جاوے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو اللہ تعالی دا قرآن فرماندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ بھی نہیں رب دا قرآن سن کے ذرا گج بج کے بولو نا سبحان اللہ سجنا رب دے قرآن دی گل ایک گل کراں ذرا توجہ نال سمجھا جے ایک بندہ مینوں کہن لگیا اللہ رب العالمین قرآن وچ فرماوندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے رحمت ہے بیماریاں مکا چھڑدا ہے شفا ہے رحمت ہے پریشانیاں مکا چھڑدا ہے شفا ہے بیماریاں مکا چھڑدا ہے رحمت ہے پریشانیاں مکاتا ہے شفا ہے بیماریاں مکا چھڑدا ہے پر اساں بڑا پڑھنے آئے نہ بیماریاں مکدیاں نے نہ شفاواں لبدیاں نے میرے ہاتھ دے اندر گولی پھڑی ہوئی سی بندوق والی میں آکھیا میرے ول ویکھ میں اس گولی دے اندر طاقت کنی ہے آخدہ یہ نہیں پاور ہے سٹو اے نال چاہے بندہ کجا ہاتھ ہی مار چھڑو میں سٹی میں آکھا یار اندے نال تے کبوتر کیا لالی کیا اندے نال تے چڑی بھی نہیں مرے گی ہس کے آخدہ مولوی صاحبہ اس گولی دے اندر پاور بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بندوق دا چاہیدا ہے میں آکھا قرآن شفا بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بابے فرید دا چاہیدا ہے مہر علی دا چاہیدا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی گل کر لگیا ماں رب نے فرمایا توجہ میں جڑی گل کر لگیا غور نال سنے آج یارو بڑی اہم گل کر لگیا ماں اللہ رب العالمین نے جدو میاں بیوی دے تعلقات نو بیان کیتا قرآن دی گل جدو میاں بیوی دے تعلقات نو بیان فرمایا رب نے لفظ کی بولے نے اللہ تعالیٰ فرمایا ہن بیبیاں لباس لکم تہاڈے واسطے لباس نے وانتم لباس لہن تساں لباس لہم انہاں واسطے لہن تساں انہاں واسطے لباس ہو سجنا ایتھے ایک گل میں کر لگیا میں توجہ نال گل نو سمجھیا جے جدوں میاں بیوی دے تعلقات دی گل سی رب نے ویکھو کنے پردیاں نال گل کیتی رب فرماندا تساں انہاں واسطے لباس او تہاڈے واسطے لباس پر جدوں زنا بدکاری تو روکن دی گل آئی ہے تانوں پتہ ہے رب نے کیڑے لفظ اتارے نے رب نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
سنو اللہ تعالیٰ نے جدو زنا برائی تو روکنا سی رب نے فرمایا سورۃ انزلناها قرآن مجید دیا سورتاں اتائیاں وفرضناها تے حکم نہ تواڈے واسطے فرض فرمائے وانزلنا فیہا آیات اساں آیات اتاریاں بینات کھلیاں گلاں کرنے لعلکم تذکرون تاکہ تانوں مت آ جاوے تانوں عقل آ جاوے تانوں ہوش آ جاوے الزانیۃ والزانی رب نے کھلے لفظ بولے نے پتہ لگیا وہ جدوں برائی تو روکنا ہوئے گل کھول کے بیان کرنا پیندا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو توجہ نال گل نو سمجھا جے کی کریے دنیا تھانو آخری یار معاشرہ تاڑے خلاف کیوں دنیا تاڑے خلاف کیوں لوگ تاڑے خلاف کیوں نے میں کہ یار میں مثال دینا وا ساڈے نال حال کی بنیا ہے دنیا ساڈے خلاف کیوں ہے کیوں ساڈیاں گلاں تے پریشان ہوندی ہے سجنوں مشہور مثال ایک بندہ سی انہوں سپ نے ولیٹا ماریا پھن کڑ کے سر تے بہ گیا ہے پھن کڑ کے سر تے بہ گیا ہے جنہوں نے شور پایا حالو میں گیا دنیا سوچیا سپ بڑا ڈاڈا ہے اندے واسطے تے کوئی تگڑی شے چاہیے وہ ڈنڈے لے کے آئے وہ بندوق لے کے آیا گولی سیدھی کی مارن واسطے حال میں گیا اندر یار تینوں نہیں مارنا جڑا سپ چبڑیا بیٹھا ہے اینوں مارنا ہے جدوں پھر انہاں گولی حال میں گیا میں کہ خیر آندا یار تساں گولی مینوں مارو گے انہاں کہ یار تینوں نہیں مارنی پر آ جڑا سپ ہے اینوں تے مارنا ہے پر آخدا کی کراں اینوں مارو گے تے مینوں بچ جائے گی کیونکہ اینوں مینوں لپیٹا پائی کھڑا ہے بلاوے وچ لئی کھڑا ہے او یارو اج دنیا ماحول معاشرے لوگاں نو ہر پاسوں ولیٹے وچ لیا ہویا ہے معاشرے دے دیکھو یہودیت دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے بے حیائی دا سپ ہر ایک نو ولیٹا ماری کھڑا ہے کی کریے منہ دے وچوں لفظ بولنے پیندے نے تے بے حیائی دیکھو نہ مولوی بچے نہ پیر بچے اے ولیٹا جو ماری کھڑا ہے اساں جدوں غیرت محمدی دی گل کرنے دنیا دا حال ایسا گئے یہ ساڈے خلاف بول دے نے ڈنڈے مار دے نے وہ سپ ہووے تے ڈنڈیاں نال ہی مردا ہے اگر بے غیرتی جنگ دے اندر عام ہووے تے پھر کرخت گلاں ہی کرنیاں پیندیاں نے تاکہ بے غیرتی دا سپ مر جاوے امت پھر زندہ ہو کے ایوبی والا کام کر جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سجنوں تسا خود دسو برائی کیویں عام ہوندی جا رہی بے حیائی دن بدن کیویں تیزی نال پھیلدی جا رہی ہے 10 سال پیچھے جا 15 سال پیچھے جا 20 سال پیچھے جا دسو کیا مسلماناں دیاں دھیاں بہناں ایویں نچدیاں سی ایویں گاندیاں سی ایویں بے حیائی سی کیا ایویں ادھر ویکھو عزت دے اجڑن دیاں داستاناں جگ سندا سی یارو سجنوں اسا چپ کر جائیے آخرکار قبر دے اندر بھی دے جانا ہے میں تینوں مثال دینا توجہ ہوے تے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ چراغ تساں ویکھیا ہوے گا دیوا ویکھیا ہوے گا دیوا روشنی دیندا ہے ایڈا کم ہے ایک نکر وچ پیا رہے جگدا رہے تے روشنی دیندا رہے تے روشنی دیندا رہے پر اے بولدا نہیں خاموشی نال نے روشنی دینی چاننا ہی کرنا ہے دنیا بیٹھی گلاں کر رہی ہے پر اے جناب والا وچلے تھلیا نکر دی ہو کے کمرہ روشن پہ کر دے ایک بار میں ویکھیا اے چراغ تر 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 کردا ہے کدے بجدا ہے کدے بلدا ہے کدے بجدا ہے کدے بلدا ہے میں عالم تصورات جا کے چراغ نو آکھیا او دیویا خیر بولنا کیوں ہے شور کیوں پانا تر 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 جو بجنا ہے بلنا ہے بجنا ہے بلنا ہے کی وجہ ہے آخدا ہے میرے وچ اجڑا تیل ہے ایدے وچ پانی دی ملاوٹ ہو گئی ہے میرا کام چپ کر کے روشنی دینا ہے پر وچ ملاوٹ ہو گئی ہے
ملاوٹ ہو گئی ہے میں ہن چپ نہیں کر سکدا اگر مینوں چپ کرانا چاہتے ہو کہ پھر انج کرو رلے والا تیل کڈو صاف پاو تے میں چپ کر جاواں گا او سجنا اگر دیوا ہوے رلا بھی برداشت نہیں کردا پر سجنا جدوں ماحول معاشرے دے اندر ہر پاسے رلا ہویا ہوئے او دھیاں بہناں جنہاں نوں رب نے گھراں دے اندر بیٹھن دا حکم دیتا اگے قرآن سناواں گا حکم دیتا اس حد تک کہ جے تساں گھر دی چار دیواری دے اندر بھی ٹرنا ہوے تے ہولے ہولے ٹورو تواڈے زیور دی آواز بھی باہر غیر بندے تک نہ جاوے او سجنا یورپ دی کافراں دی تعلیم پڑھائیاں نے انہاں نوں مرداں نال رلایا مرداں نال اکٹھا کیتا جتھے ایمان تے کفر دی ملاوٹ ہوے خیر تے بغیر غیرت تے بغیرتی دی ملاوٹ ہوے ادھر کلمہ بھی ہے ادھر کردار بھی کافر والا ہے ادھر کلمہ پڑھائیاں کافر والی ادھر کلمہ ادھر تعلیم کافر والی ادھر کلمہ ادھر قانون کافر والا ادھر کلمہ ادھر تہذیب کافر والی ادھر کلمہ ادھر لباس کافر والا او سجنو پھر یارو اے جدوں رلا ہویا ہوے گا او جندے دل وچ ایمان دا چراغ روشن ہونا ہے اونے بھی چپ نہیں کرنا اونے بھی آکھنا ہے اسا بول دے رواں گے دنیا لکھ سانو برا کہ لکھ سانو گندا آکھے قسم خدا دی سانو پرواہ نہیں اساں آخرت دی گل سنانی ہے حیا دی گل سنانی ہے مسلمان جواناں نو اسلاف تے اپنے بزرگاں دا کردار سنانا ہے دھیاں بہناں نو سیدہ زہرا دا پردہ سنانا ہے حیا دیاں گلاں سنانیاں نے اساں دسنا ہے او دھیاں اوے تہاڈے واسطے کردار کافراں دیاں کنجریاں دا نہیں تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ زہرا دا ہے تہاڈے واسطے کردار ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہے اما عائشہ صدیقہ دا ہے غوث پاک دی اما پاک دا ہے اسا غلام جو محمد پاک دی ہوئے اسا کردار کافر دا اپنائیے تے پھبدا نہیں محمد پاک دا دل دکھدا ہے او یارو جے چراغ وچ ملاوٹ ہوے چراغ چپ نہیں رہندا اگر دل دے اندر ایمان دا چراغ روشن ہوے پھر مومن بھی چپ نہیں رہ سکدا اگر آکھدے ہو چشتی چپ کر جان رلا کرنا تساں ساڈ چھڈ دیو اساں بھی چپ کر جاواں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نعرے حیدری سجنوں پر ہونا کی ہے میں تمہیں ایک گل کرنا ہوں قرآن مجید اندر آیا کھڑا ہے حبیب نجار دا واقعہ جنہیں دین دس میں صرف اشارہ ہی کرنا ہے افسوس اشارہ رب دے قرآن دا کراگا کئیاں نو سمجھ آوے گی کئیاں نو نہیں کیونکہ فلماں دے آدیاں رب دے قرآن دے آدی نہیں رہ گئے فلماں دے آدیاں فلماں نال سواد ہے رب دے قرآن دے نال کوئی سواد نہیں حبیب نجار دا واقعہ ہے وہ جنہیں اپنے قوم دے اندر کھڑے ہو کے دین دی تبلیغ کی دیزی قوم نے انہوں نے لمحہ پا لیا لتاڑیا پیرا تھلے یہ جے لتاڑیا انہوں دی اندر دیاں آندرہ باہر آ گئیاں اندر دیاں آندرہ باہر آ گئیاں پر وہ آخدے نے فوت ہون تو بعد شہید ہون تو بعد فرماتے نے وجعلنی من المکرمین رب نے مینو عزت آلیا وچو بنا چھڑیا ہے جڑی گل میں دسنی سی ادھر مڑنا وا جدو آپ نو پیراں تھلے لتاڑ کے شہید کیتا تانوں پتہ ہے ظالم جنہ مرضی ظلم کرے مظلوم نو پھر بھی چین آ جاندا ہے ظالم نو چین نہیں آوندا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدوں وہ حضرت حبیب نجار نو شہید کر بیٹھے پیراں تھلے لتاڑ بیٹھے یا حسرتن علی العباد یا حسرتن علی العباد پھر پریشان ہوئے پھر دینے ہائے کی کر بیٹھے ہاں جدو رب دا عذاب سر چڑھیا ہے پریشان ہو گئے ہائے کی کر بیٹھے ہاں
پر اس وقت دا پریشان ہویا کسے کم نہ آیا اس امت نو پتہ ادو نہیں لگنا انہیں لکھ کوئی سمجھاوے نہیں پتہ لگنا جدو استا اجڑن گیا پھر ہوش آوے گی جدو قبرانو جاون گے میرے محمد پاک دی ناراضگی سامنے آوے گی تے پھر ہوش آوے گی پھر اس وقت دا پریشان ہویا کسے کم دا نہیں ہونا یارو تیرا میرا حال بن گیا ہے ایک چودھری سی انہیں کتا پالیا ہویا سی انہیں کتا پالیا ہویا سی چودھری کتا پالیا ہے بنیا ہویا ہے ستا پھیا ہے آیا ہے چور آیا جدوں کلے تو مجھ کھولن لگیا ہے کلے تو مجھ کھولن لگیا ہے کتا اٹھیا ہے میرے مالک دی مجھ پہ جاؤندی ہے اٹھیا ہے پر اگلا تے لمبی تان کے ستا پیا سی گیا انہیں جا کے مالک نو اٹھایا اٹھ تیری مجھ پہ جاندی ہے نیند تے خراب ہونی سی پر مجھ تے بچا لے انہوں غصہ چڑھیا میں مٹھی نیندر ستا پیا سا یہ کیوں پہ اٹھاندا ہے انہیں رکھ کے ڈنڈا کتے دے سر چ ماریا بھجا چھڈیا سجنا جڑا کتا ہے نہیں دیر نو ویکھدا ہے کہ چور کلے تو مجھ لے کے دروازے تک کپڑ پیا ہے پھر بھجیا انہوں ڈانگ پھول گئی انہیں آکھیا مالک نہ کھاتا ہے آدھے دی مجھ بچا لواں کی ہویا جڑا انہیں ڈانگ ماری پھر آیا انہیں جنہوں سوار کے چادر کھچی لمبی تان کے جو ستا پیا سی سوار کے چادر کھچی انہوں غصہ چڑھیا انہیں اٹھایا بندوق نو فیر ماری کتے نو مار کے سکھنال نیندر سو گیا جنہوں سویر اک کھلی ہے ویکھدا ہے کتا مریا پیا ہے تے کلا مجھ تو خالی ہویا پیا ہے کدے کلے نو ویکھ کے روندا ہے تے کدے کتے نو روندا ہے پر اس وقت دا رویا کسے کم دا نہیں سی اساں آخنے جھلیو سانو نبی دے دین دا کتا ہی چا سمجھو پر سونیو لمیاں تان کے ستے پے ہو اٹھان دی کوشش کرنے جدو نہیں جو جاگ دے تے مڑ بہتی زور نال چادر کھچنی پیندی ہے وہ سجنوں برائی بڑی ہو گئی ہے جس طرح دشمن کافر بنے آئے برباد کیتی جا رہا ہے اجاڑی جا رہا ہے میں کیویں مسلمان آلا کردار تیرے میرے وچوں کڈی جا رہا ہے کیویں تینوں مینوں اپنے اسلاف تو دور پہ کردا کیویں قرآن تو دور پہ کردا ہے میں گل کرنا وا کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں تنوں تھوڑا جا چیتا کرانا وا کدیوں ویلا سی ادھی دنیا ہے قرآن دا قانون سی توجہ قرآن دا قانون سی دنیا دے اندر ایک چپا بھی ہے جدا نہیں لبے گا جتھے رب دے قرآن دا قانون ہوئے قرآن دا نا چلاو تے پرچا کٹیا جاندا ہے کدے ماحول سی بیبیاں دا کردار جنت یہورا دا سی مردہ دا کردار فرشتیاں نال والا سی مسلمانہ دے حیا دیاں داستان آسمانہ تے چھڑنیاں فرشتیاں نو بھی حیا جانا ویخ جگ دے اندر اپنے ماحول معاشرے دے اندر نظر مار جا تو آنکھ میں اپنی آنکھ نو پاک رکھنا ہے الٹا لٹک جا ویخ تنو تیرے محمد پاک دے حیات جگ نے کنا دور کیتا ہے جنی مرضی کوشش کر لے کدے آنکھ پاک نہیں رہ سکتی کدے تیرا میرا نظام قرآن والا سی خلافت والا سی کافر نے کھویا اسلام دے ناتے جمہوریت تیرے میرے بیٹ اپنا کافرانہ نظام واریا سجنا کدیو ویلا سی تیرا میرا نظام معیشت انہا تکڑا سی کہ صوبیاں دے صوبے کوئی بندہ زکاة لے نالا نہیں سی لبدا آج بینکاں دا سودی نظام جو چلیا ہر شے نہ تیرے میرے کل معاشرہ اسلام دا رہا ہے نہ تعلیم اسلام دی رہی ہے نہ قانون اسلام دا رہا ہے تعلیم ہو سی جن نال محمد ابن قاسم ورگے بندے سن تعلیم ہو سی بی بیاں سیدہ زہرا پاک ورگیاں بندیاں سن تعلیم ہو سی جن نال قاضی حضرت قاضی ابو یوسف ورگے بندے سن تعلیم ہو سی جن نال مجاہد حضرت سلطان ایوبی ورگے بندے سن تعلیم ہو سی جن پڑھ پڑھ کے تے خیرت والے رب دے ولی غوث پاک میرا
ورگے بردے سن اج پڑھائیاں جو کافر نے انج دی دتیاں نے دفتراں نو ٹور جاؤ تھانیاں نو ٹور جاؤ کچہریاں نو ٹور جاؤ بندہ ایک بار چکر کٹ کے آوے پیچھے آوے گا 100 گالا کھڑدا آوے گا آکھے گا رب ادھر کسے دشمن نو نہ لے کے جا جویں دنیا آکھدی اے تے کتے بیٹھے اے تے فلان بیٹھے نے او یارا کافر نے ہر شے کھو لئیے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا سجنا تیرے میرے کول بچیا کیے حیا خیرت اسلام دین دا درد آخرت دی فکر شرافت خاندانیت ہر شے کھولی بس روپیہ رہ گیا دنیا آخدی ہے اینا کول تے میاں سندا ہی کوئی نہیں میں آکھے یار جگ دے اندر کافر کیڑی تھاں ہے جتھے اوندا قبضہ نہ ہوے سجنا جی اگر گل سند دی کرنا ہے پھر میں سند بھی سنا چھڑنا وا توجہ ہوے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ دنیا آخدی سند کولی تے میں سنانا وا ادھر ویکھو میں علم الحدیث پڑھیا کنا کول امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی دے کولو آپ نے علم الحدیث پڑھیا مولانا غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا مصطفی رضا خان علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا اعلی حضرت بریلوی اپنے والد گرامی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا اپنے آستان اپنے پیر صاحب شاہ آل رسول مار حروی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا شاہ ولی اللہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا ابو طاہر المادنی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا ابراہیم بن حسن الشہرہ زوری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن محمد البادری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن علی الشناوی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن احمد الرملی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا امام ادھر ویکھو امیر المومنین فی الحدیث حافظ ابن حجر علی رحمہ آپ دے کولو شارح بخاری صاحب فتح الباری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ زین العابدین ابراہیم بن محمد دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت احمد ابن ابی طالب دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت مبارک بن حسین حضرت سراج الدین مبارک بن حسین دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن ابی طالب دے کولو عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت امام سرخسی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن یوسف الفربری دے کولو انہوں نے امام بخاری دے کولو انہوں نے مکی بن ابراہیم دے کولو انہوں نے حضرت یزید بن ابی ویدہ دے کولو انہوں نے حضرت سالمہ ابن اقوا دے کولو انہوں خود رسول اللہ دے کولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا سندا دا مسئلہ نہیں اصل ایمان دا مسئلہ ہے اصل غیرت دا مسئلہ ہے ایک اللہ تینوں کہیں سنانی ہے کوئی نہیں سناوے گا جگ دے اندر پھر لے گل غیرت دی ہوئے گل جرت دی ہوئے گل کفر مخالفت دی ہوئے گل یہودیت دے خلاف ہوئے تینوں چشتی فقیرہ تو علاوہ اور کوئی نہیں سناوے گا جگ پھر لے چشتیاں نو گالا کڑنا سوکھا ہے پر یہودی دی آنکھیں چکھ با کے گل کرنا بابے چشتی دا ہی کام ہے چشتی دے غلامہ دا کام ہے اگر ہے کسی دے اندر جرت ہے کسی دے اندر زور ہے جائے چیلنج نہ لاکھنا یہودی دے خلاف بول کے بخا ان دے نظام دے خلاف بول کے بخا ان دیا پڑھائیاں دے خلاف بول کے بخا
پتہ ہے زور سارا ماڑے آلے پاسے لگتا ہے کیوں اگر گلنا سن لیاں ہو سکتا ہے لوگاں نو مت آ جاوے لوگاں نو غیرت آ جاوے لوگاں نو حیا آ جاوے تے ساڈے تو ٹوٹ جان گے اساں آکھنے ہاں ساڈے نال جڑے نہ جڑے تہاڈے نال جڑے کوئی نہ جڑے پر اس امتی دا دل محمد مصطفیٰ نال جڑنا چاہیے یورپ نال نہیں گنبد خضرا نال جڑنا چاہیے نہ بس اللہ رسول دے نال دے نال مار بزرگاں دے فقیراں دے جڑے ساڈے اسلاف بزرگ زندہ باد زندہ باد اقبال فرماتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اقبال ایک اور تھا تے رو کے بولے فرماتا متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی جڑا سمپر نو ویچدا ہے آکھدا دنیا عاشق ہے دنیا حضور دی دیوانی ہے پر اقبال جڑا درد رکھن والا سی فرماندا ہے متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی سجنا اقبال فرماتا ہے پتہ نہیں اس قوم نو کی بنیا ہے نہ انہاں کول اللہ والیاں دا دین رہا ہے نہ دنیا رہی ہے دین تے رہا نہیں دین تے مکیا ہے اللہ والیاں دی دنیا بھی نہیں رہ گئی دنیا بڑی ہے پر دنیا ہے سی تھی ایوبی ورگیاں دے کول جنہاں کافراں نو پیراں تھلے نپ کے رکھیا ہویا سی اج تیرے میرے کول دنیا ہے پر کافراں دے ہتھوں ذلیل بھی ہوئے بیٹھے ہیں اے کوئی دنیا نہیں اقبال آخدا ہے پر کافراں دے ساز و سامان انہاں نے تکے نے انہاں دی گڈیاں کوٹھیاں ویکھیاں نے دنیا عاشق بن بیٹھی ہے مولویت جی کردا ہے میں تبلیغ انگریز نو کراں تے اقوام ہے تے جی کردا ہے میرا پتر انگریزاں دا نوکر بن جاوے تاکہ 4 روپے واوا آ جاون پر اقبال آخدا ہے نا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلعت انگریز یا پیراہن چاک جا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ بس گل میں نیڑی لانی ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنوں قرآن دی آیت سنا لگیا ساں تے ادھر پھر آواں قرآن مجید دی آیت والاواں تے گل نو بلنے لاواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا مولا تعالی فرماوندا ہے اے جڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں نے اے جڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں نے یہ تہاڈے واسطے لباس تساں انہاں واسطے لباس رب نے میاں بیوی دا تعلق تے شادی دا مقصد دسیا ہے توجہ شادی دا مقصد دسیا ہے قرآن چو گل نو سمجھا جے فرمایا توجہ فرمایا او تہاڈے واسطے لباس تساں انہاں واسطے لباس
سجنا رب نے فرمایا گھر والا بی بی واسطے لباس تے گھر والی اپنے شوہر واسطے لباس ایتھے داغے کپڑا اتے کیتا چھپ گیا عیب لکا لیندا ہے لباس عیب لکا لیندا ہے و سجنا رب نے لباس تاں فرمایا ہے اے جڑی گھر والی ہے شوہر تے عیب لکا لیندی ہے شوہر گھر والی دے عیب اے اونوں برائی تو بچا لیندا ہے گھر والی شوہر نو برائی تو بچا لیندی ہے توجہ ہے ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تعالی کیا فرمایا گھر والا کی لباس گھر والی کی لباس گھر والی بندے واسطے بندہ شوہر گھر والی واسطے لباس لباس دا کام ہوندا ہے لکا لیتا ہے عیب چھپا لیتا ہے لباس کیوں فرمایا رب نے باریک طریقے نال دسیا ہے شادی نکاح میاں بیوی تے جوڑ دا مقصد کادے واسطے نکاح دا سلسلہ ہی تا رکھے تاکہ گھر والی دی عزت بھی بچ جاوے تے گھر والے دی عزت بھی بچ جاوے جی اگر معاشرہ بد کردار اولاد تے گندا اثر پیندا ہے جناب کی دسنا گل نے حضرت امام ابو المعالی آپ سرکار نے جو پیدا ہوئے نا آپ میرے والد گرامی سرکار انہوں اپنے گھر والے پتر پیدا ہوا ہے یہ واسطے خاص خوراک کا انتظام تینوں دیا گا تو بچے میں دودھ پلا خاص خوراک کا انتظام کروں گا پر گھر والے بچے میں دودھ تو ہی پوانا اور نہ پلا کچھ عرصہ گزریا بچہ رو رہا سی گھر والی کم کار کر ماں گھر والی امام ابو المعالی امام الحرمین ابو المعالی امام الحرمین ابو المعالی آپ دی والدہ کم کر رہی ہے سر آپ چھوٹے بچے رو رہے سر گوانڈ میں بی بی آئی ہے انہیں بچہ پہ رہی ہے گھر والی ماں کم لگی ہوئی انہیں بچے نے اٹھایا سینے نہ لایا دودھ پلایا چند کے قطرے اندر گئے ہوں ماں نے پتہ لگا دوڑ کے آئی بچہ تو کھولیا رو گیا میرے شوہر کل مخالفت کر بیٹھی پورا نہ کر بیٹھی پورا نہ کر سکی جدو آپ دے والد گرامی میں پتہ لگ گیا نا آپ رو پہ آپ نے فرمایا کھایا نہیں اللہ تیرے نال نہیں ملا خیانت امام الحرمین جس وقت امام بن گئے نا کدے کدار شریعت دا مسئلہ اڑ گیا سمجھدار آپ رو کے فرمایا سے رو کی دسا ایک گوانڈن بی بی تے دودھ دا قصور ہے اگر ماں دا ہی پیتا ہوندا نا کدے مسئلہ اڑ نہیں سی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان ادھر دیکھو ہن شادی دا مقصد کیا دسیا اسلام مقصد کیا دسیا عزت بچانا گھر والی بی بی دی اور مرد اسلام نے جیڑا حکم دیتا ہے ان دے پیچھے مقصد رکھا مقصد تو ہٹ کے نہیں اے کوئی نکاح دا جیڑا جوڑ ہے نا محض شہوت نو پورا کرنے واسطے نہیں بڑے حضرت صاحب قبلہ فرماندے سن نکاح شہوت پورا کرنے واسطے نہیں بلکہ رب نے شہوت تا رکھی ہے تاکہ نکاح دا سلسلہ ہوئے تے امت مصطفیٰ دا سلسلہ چلتا رہ جائے کہ سلسلہ توجہ یہ سلسلہ چلتا رہ جائے میں عرض پیا کرنا ان جدوں صاف وعدے اسلام نے شادی دا مقصد دسیا ہے گھر والے دی میاں بیوی دی عزت بچانا یارو ادھر دیکھو حضور دی سنت قرآن دا حکم ادھا ہی پورا سمجھا جائے گا جیسا حضور دی سنت پہ پوری کرنے رب دے قرآن دے حکم نو پورا پہ کرنے جس وقت مقصد پورا ہوئے نکاح ہوئے
نکاح دو دا ہویا ہے اس تا کئیاں گھراں دیا اجڑ گئیاں نے اور سجنا اے نکاح کافراں یہودیاں ہندوواں کھتریاں کراڑا لا طریقہ تے پورا ہویا ہے نبی دی سنت پوری نہیں ہوئی نبی دی سنت پوری ادو ہی سمجھی جائے گی کسے دا گھر کسے دی عزت نہ اجڑے بے حیائی نہ لکھاں پلیت نہ ہون بیبیاں بے حیا لباس پا کے زنا دا ماحول نہ بنا دیا ہون برات ٹوئے پتہ لگے جوے مولا علی دی پہ جاندی ہے بابے فرید دی پہ جاندی ہے مہر علی دی پہ جاندی ہے غوث پاک میرا دے اب پاک دی جا رہی سمجھ لگی نظر ذوق بولو سبحان ادھر دیکھو میں گل کرنا غور نال گل نو سنے جی دنیا خدیے اگر شادی بیاں کرو نا حضور دی سنت دے مطابق زبان کھلے گیا کہ ایک سجا شادی کی تھی یہ برات جا رہی یہ کچھ جنازہ پہ جانا تھی یہ برات اکلا پٹی پتہ مردہ کون ہوتا ہے مردہ چیڑا چار پیدی ہوئے بیرے علی ورکا چار پیدی بھی لیٹے آوے زندہ ہے اور شہیدان دے جنازے چکنے ہی نہیں چکنے ہیں نا رب کیا فرما دا اللہ فرماتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء زندان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء زندان وہ زندان ہے تساں لے کے جا رہے ہو جسم ہمیں ٹوٹے ہیں او غازی المدین شہید ورگا ہوئے غازی مرک ممتاز حسین ورگا ہوئے اور بھامیں چار پئی جاتی ہے رب دا قرآن فرماتا ہے ہرگز خیال بھی نہ کری مردہ نے زندہ نے مردہ ہوتا ہے اور جڑا بھامیں گلیاں بازاراں وچ ٹردا ہوئے اندر خیرت نہ ہوے مر گیا ہے میں آکھیا جھلیا ادھر ویکھ تو ساڈیاں ایمان والیاں دی جڑیاں براتا جان جنہ تیرا رسول خوش ہون شریعت قرآن تے قرآن مجید دے حکم نو پورا کیتا جاوے تو آنکھیں جنازہ پہ جاندا ہے وہ جھلیا جنازہ تے تیرے گھر چو نکلے آئے وہ جنہ دے عزتاں خیر ویکھن جگ تکے تصویرہ بنا کے نٹ تے جہان ویکھدا ہوئے مرے تے اونے مردہ تے اونے جنہ دے گھر چوں وہ بیبیاں نکلن تے جگ ویکھدا ہوئے دنیا اکھاں وچ اکھاں ملا کے سیٹیاں مار کے تے عزت دی اور مذاق اڑاندی ہوئے انہاں دے گھر وچوں جنازہ غیرت دا نکلے مرتل قسم خدا دی جنہوں غیرت ورگی زندگی نصیب ہو گئی ہے وہ اس جگ وچ بھی زندہ ہو گیا اگلے جہان وچ بھی زندہ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اتھے شادی دا موقع ہوئے نا سمجھاؤ میاں مہندی ہے کراڑاں دا طریقہ سنت حضور دی کراڑاں دے طریقے نال نہیں سجدی میرے نبی علیہ السلام دے میلاد نہ سجدی حضور دے میلاد نہ سجدی ہے یار برات جاوے حضور دی ذات تے درود ہوئے میرا نبی خوش ہوئے رحمت دی نگاہ پاوے انہیں اخوی گل بالکل مولوی تاری ٹھیک ہے پر کی کریے کچھ مجبوری ہے کی مجبوری چاچی آکھے یہ گل برات نال بینڈ باجے نہ ہوئے اور تو سن جاوے کہ میں تارے نہ ہوئے ساڑھا تا نک وڈے ہے جائے انہوں جاجے ٹورن نہیں پتا تو جنجائے وہ ٹکنے آنتی ہیں شادی ہے نہیں آنتی جو تو سب کرنے تو سب ساڑھا ناوے زمانے تے جاجے میں نک لو آچھے دل کو سر گیا گزرے یہ موضوع صاحبہ گل ٹھیک ہے پر چچ نراز ہو جیسے یار اے مہندی پراتا کٹی دیوں بیبیاں گاون پیاں کٹ دیوں پتہ لگے شادی پہ ہوندی خیر ہے یہ تو کوئی کام مسلمان اللہ تے علی ایمان اللہ تے حضور دے غلام اللہ نہیں گلے پھپھی آکھیا سی جگرے کام نہ ہویا تو میں مرشد شریف مہندی کراڑا کافراں دا کام ہے کی کریے خالہ نے آکھیا سی کہ اگر میں نہ ہاتھ سجایا تو میں اپنے مطلب
یہ ہے بھی تیری ہاتھ نہ سجایا تے مڑ میں شریک نہیں ادھر دیکھو یہ ہے ایک گل ہے میں پھر ایک منٹ تھوڑا جہاں آپ کو سنبھال کے بول رہا ہوں کہ تو ناراض ہو گئے دھیاں شادیاں تے نچ بہنا نچ وہ تو برا نہ لگے وہ غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں بالکل ٹھیک ہے انہاں لفظوں آکھا میں وہ نچنا ٹھیک نہیں یہ گندا ہے نچ رہی ہے اپنی عزت وکھا رہی ہے اسلام کی دھجیاں اڑا رہی ہائے 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 یعنی ہن میں کی لفظ بولا کی وہ کر رہی ہے صرف وہ سب کچھ ٹھیک ہے معاشرہ چلنا چاہیے اس سے کسی دے اندر حرام نہیں ہوتی کسی دے جذبات نہیں بھڑکدے مولوی غصے تو نہیں آندا وہ دے جذبات نہیں بھڑکدے اگر آکھ دے او جڑا کام وہ کی وہ نچ رہی ہے میں کہا نہ کام نہیں صرف لفظ بولنا یہ نچنا غلط ہے تمیز ہی نہیں گل دی انہاں ساڈیاں دھیاں بہناں نو گالاں کڈ دینی مولوی نو غصہ آیا کہ تے گالاں کڈ دینی زبان گندی ٹھہرو تساں اپنے آپ خود اندازہ لگاؤ معاشرے تے جگ وچ چلدیاں برائیاں نو اساں زبان تے لیا کے آکھنے ہاں اے برائی ہے اندازہ کرو معاشرہ کتنا گندا ہوے گا جو کام ہو رہے ہیں اساں انہاں نو زبان تے لے آئیے گل گندی ہے تے کام کتنا گندا ہوے گا اور میری گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہن دسو ایتھے کی کریے تساں خود سمجھاؤ ایویں نچدیاں رہن ایویں عزتاں برباد ہوندیاں رہن مسلمانوں دی عزتاں نال اے حال ہوندا رہے ایک وقت آوے کہ بالکل اسلام ختم ہو جاوے مک جاوے انہاں دا پچھلے اسلاف تے تاریخ نال تعلق کٹیا جاوے کہ ممبر اس واسطے کہ 4 روپے کمائے جان پیسے کمائے جان لفظاں نال دھوکا دتا جائے وہ گلاں کیتیاں جان جنہاں نال تساں راضی ہو کہ آخر کر مرنا نہیں جیوں دیکھی جانل یارا
کدے یہ ویلا سی کہ دیا مسلمانوں دیا پچھلی رات اٹھ کے قرآن پڑھ تہجد پڑھ قرآن پڑھ جس وقت دودھ رڑکنا ہے مکھن کٹ درو شریف پڑھ روٹیاں پکا اولاد نو کھوانی ہے تو پھر اولاد دے اندر بھی تے غیرت تے حیات تے محمد پاک دی شرم ہوندی سی اللہ دی ذات پاک دی قدر ہن سڑکاں تے چڑھو کیڑی سڑک ہے جہدے تے مسلمان دی تھی تے موٹر سائیکل سی خود اللہ سے اگر اکھ رب نے سبیت دیتے کیا مسلمانوں دی استن دے جو سی غلط سی مگر اتنا ہے اگر میاں اپنی جوانی دندر باب بوڑھی گل سنا جوانی دندر بھی اگر اسا رل بیٹھے کھیڑ دیاں بچے بیبیاں عورتاں لڑکیاں ساڈے نال نے ساڈے غلط غلط تے غلط خیال ہو سی کیا ہن 5 سال دے بچے برائی بدکاری سنا پہ کیا مسلمانوں کی دھیاں بہنوں کی حجاب یہ صورتحال سے جن بن گئی کیا دل دماغ ایڈے پلیت ہوندے سے آخر کار یہ تھوڑے جے عرصے دے اندر یکدم ہی تبدیلی اللہ کی گل بیان میری یار ٹی وی سے ٹی وی دے اندر پڑھ لو بی بی خبر دینے واسطے جس نے خبر دینے واسطے اندر سر کر دیا سر کٹا دیکھ ان کی دماغ پر ادھا سر کٹیا تو ادھا لگا کیوں ہم بچا اس وقت کون پھر کے پاک ایک گل نا ایک غور کرو چونکہ تو گل مزاح بھی گل تو غور کرو سنجیدگی نہ غور کرو خبراں بی بی نے دینی خبراں بی بی نے دینی والا سر جو ننگا ہوا ہے سر جو ننگا دل بدلے دماغ بدلے یہ دسو کبھی دل چ کھٹکا بھی لگے اندر رگ پیا ہوا ہے کی جاتا ہے کافر ساڈے نال ہوندا کی پیا کبھی سوچے کدے غور کی ایویں ہی ہے کہ چپ بٹھا کے تے بس جدھر زمانہ جگ پہ چلدا تو وہ ٹردے جائیے تے آخر کار کے قبر بھی ہن کریے کی اگر نہیں بول دے تو قرآن دے واضح حکم نہیں ہے ان پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماتا قرآن مجید ہی آیت سن اور نہ تو سنی اسی مقدمہ تھوڑی توجہ کرا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآطیعن اللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بیویاں دی جو کہ پاکی دی گل کیتی ہے رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن بیبیوں گھراں وچ بیٹھ جا ملا گھراں وچ بیٹھ گئیاں فرمایا اگلا کام نہیں سمجھو نا مقصد کی ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی فرمایا اپنی زیب و سگار سجا دجا کے کسی شے دے واسطے نمونہ بنا کے شے نو بیچنے سودے وال توجہ کرانی ہے آدھا وجود سجا کے جگ دے سامنے نہ کرے قرآن اندازہ کرو ایک پاسے قرآن ہے دوسرے پاسے یہودی کتے دی دشمنی ہے قرآن فرماتا ہے بھی سودا بیچنے واسطے مگر سودا بیچنے واسطے تو آدھے وجود نو اگے کرے کہ تیرے بل بے کے سودے میں توجہ کرے نہ کری قرآن فرما یار تو سر سکل تے غور تو نہ واٹھنا غصہ نہیں آتا داد جنہاں دا بندہ داد چباندا ہے یار اونی ایڈی دشمنی کیتی ہے دسو تے صحیح کیڑا جگ دا سودا ہے جنوں بیچن واسطے مسلمان دی تھی اگے نہیں مگر انہوں بھی بیچن واسطے کنوں اگے کیتا ہے بیچن واسطے کنوں اگے مسلمان جو پتی بیچ رہے مسلمان موٹر سائیکل بیچ رہا مسلمان چار پتی بیچ رہے مسلمان ایڈی دشمنی ادھر سنو رب ایک گل کر کے فرمایا اگے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھنی رب نے نماز کی گل بعد وچ کیتی ہے پردہ غیرت حیا دی گل پہلا کی پتہ ہے رب دسنا چاہتا ہے نمازاں ادو قبول ہون گے جدوں اندر غیرت حیا ہوے میری گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں
جی اندر غیرت نہ کوئی رکھتی حیا ہو سی تھی اگلی کچھ ہے قبول ہو سی یہ تو غیرت ہی کوئی نہیں یہ تو حیا ہی کوئی نہیں بی بی آدھا وجود جنگ نو کھائے وہی وجود رب دے دربار چ لے کے آوے لعنتاں پیندیاں نے جے ساڈے دربار چ نہیں رب فرماندا ہے حیا زہرا والا اپنا کے آ تیرا ایک ایک سجدہ تینو مولا دی محبت دے قریب کر دے گا رب دی رحمت دے قریب کر چھوڑے قرآن دوسری تھان تے رب فرماندا ہے فرمایا فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا بی تو گھر وچ بیٹھی بندہ آیا جواب دینے واسطے بندہ کوئی نہیں مجبوری ہے تو جواب دینا مولا جی مجبوری ہے فرمایا فلا تخدعن بالقول میٹھے لہجے نال نہیں بولنا پرخت لہجے نال بولنا ربا کیوں فرمایا جڑا بوے تے آیا فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرمایا اون دے دل وچ کدے گندا خیال نہ آ جائے جب موٹر سائیکل روڈ تے چڑھی ہوندی ہے گل جس وقت موٹر سائیکل چلاندی روڈ تے چڑھی ہوندی ہے گل سنو تواڈے کولوں گزرے تواڈے دل دے اندر گندا خیال نہیں آتا دیکھو اینا ضرور ہے ساڈے دل وچ کسے دا خیال آ سکدا مگر اگر ساڈی عزت چلاوے گی جگ پا کے صرف اسیں ہی کرتے ہیں ساڈے دل وچ کسے دا آ سکدا مگر کسے دے دل وچ ساڈی عزت دے بارے نہیں آ سکدا یہ سوچ دادا کرو فرمایا کتے گندا خیال دل وچ نہ آ جائے انج بھی ماحول نہ بناویں کہ گندا خیال مت آندا ہوے قرآن ہے دادا کر کتھے کیڑی تھاں جتھے گل بات کے کرن واسطے دی اگے بیا تے جا ٹکٹ دینی ہے جی چک کر دی سودا لینا دی بیچنا دی قرآن پاسے دیکھو تے اتنی کھلم کھلے بھی غیر دی کو قرآن یا رسول پھر میں نتیجہ دے اللہ تعالی فرماتا بلا یدرب ارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن بی گھر چ ڈھونڈنا نا تو پیراں چ ہتھاں چ زیور پائے قرآن چ پیراں دی گل کیونکہ پہلے پیراں دا ہوندا سی ہن نال ہتھاں دا ہتھاں پیراں زیور پایا ہویا ہے ہولے ہولے پھری تیری زیور دی آواز غیر پتے تک نہ آوے کہ قرآن ہے تیرے زیور دی آواز غیر پتے تک نہ جاتی ایڈا غیرت والا رب دا قرآن ایک پاسے ایڈا غیرت دا بھری گم ہوے ایک پاسے ایڈیاں کھلم کھلا بے غیرتیاں ہون تے پھر یارو وہ کمینہ بندے چپ رہ سکتا ہے کرنا بولنا تے مجبوری بن دسو آخر کرے قرآن ہے ایم اے کتنے بیٹھے ہیں میرے رسول ہے تو قرآن کس تے نازل ہے میرے رسول پاک قرآن مجید دی چٹیاں ایتاں ایتھے مسلک دا رولا ہی نہیں ترجمے چ رولا تفسیر چ رولا اختلافات نے ایتھے گل ہی سی پٹھی کر دیتی صاف بالکل صاف کھلم کھلی گل اتنا باریک حکم ہے پڑھتے تھا اتنا باریک حکم بی بی چھپ گئی آواز لک گئی تیرے پیراں دی زیور دی آواز بھی غیر بندی پتہ نہ مینوں دسو تے صحیح پھر اس دے مقابلے وچ بغیرتی کتنی کھلم بے حیائی کتنا کھلم کھلی بے پردگی تے بے شرمی کتنا کھلم کھلی اور پھر اگو وڈی گل ہے وڈی گل ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا بڑی گل ہے کارواں کے دل سے احساس زیان 100 جلسے کرا یار ایک جملہ بھی بولن واسطے تیار نہیں ہے انصاف دی گل کشتی ہوئے پر یار جگ چھوڑ کوئی بڑا نہیں اوتھے کیوں نہیں زبان اوتھے کیوں نہیں غصہ ہوندا مولوی کیا بے حیائی تے بھی اتنا تپیا جنہ چشتیاں تے تپیا کیوں یہ بے حیائی دے خلاف بول دے رہتا یارو انصاف اسا تو ہٹے تسی خود انصاف کرو دسو سانو کسے راہ تے چل قبر کالی کر دیں گے اس منبر نال غرداری کر دیں گے کیا بنانا نہیں یا تے پھر انج ہے بھی تساں کی ہو کہ سانو بچا لو جو سانو پتہ ہے اسی کلیاں تساں کلیاں ہاں اوتھے یاد رکھ لو فرماندا ہے
پھر یاد رکھو کوئی کسی کام نہیں آئے گا کہ تساں جرم کیتا میں کیتا نہ تساں میرے کام ہوو گے میں تہاڈے کام آواں گا پھر سونےو اساں گالاں تے سن سکنے ہیں پر ادی قبر خراب نہیں کر سکدے کیونکہ 4 دن دا جہان ہے اگے ہمیشہ دا جہان ہے آپ فرماندا رضوان من اللہ اکبر ہر شے چھوٹی ہے جدوں رب دی رضا لب جاوے اون سمجھو ہر شے لب گئی ہے تے ہر عظمت لب گئی ہے ہر شان بس سونےو میں اس تو اگے لمبا نہیں کردا کیونکہ بڑا بوڑھے دی تکلیف دا بھی مسئلہ ہے جنیاں گلاں ہو گئیاں اگر ان تے غور کرو تو کافی اگر ان تے غور کرو کافی نے ان تے دھیان کرو توجہ کرو آخرکار کچھ ہے تو گئی 1000 روپیہ 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ جیب چوں غائب ہو جائے رات کو چین نیند نہیں آئے گی سوچتے رہو گے بچو گے یار کسی طرح میں ہو سکتا ہے اسے راہ تے جائیے کس راہ تے بھولے آئے اس راہ تے جائیے جس راہ تے بھولے آئے جس راہ تے ڈگے پتہ ہو سکتا لب ہر سودا دین اللہ ہتھوں پڑائی بیٹھے ہیں مگر رتی برابر دی دل دماغ احساس نہیں اللہ تعالی بارک دعا اللہ تعالی احساس نصیب فرما اللہ تعالی جو مخالف ہیں انہوں نے سمجھ نصیب فرماوے بس اتنا ہے کاش جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے کہ شیرے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اور یاد رکھ لو اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے حلقہ یاران بھی محتاط رہا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر ارے حالات کی قبروں کے کتبے پڑھا کر ہر وقت کہاں سے نہ کہیں تم برباد نہ کرتے کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے روک لیا کر اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر شب غم کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے جسے صبح ہو گئی ہو تیری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ استاد شادی میں اپنی دین دی رونق والا اور بابرکت اور اشانتی اور خانہ آبادی والا بناوے تنو منو عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت